عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کے خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں باضابطہ سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کے نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سونار کو ایسے لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت وقار میں اضافہ کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تھوڑی تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیے کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کے ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجا لہجے میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواجانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لاعلمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب ہو، برکت، علم، فضل و رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور معروف شیخ ہے جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کے نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرے یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پوچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنے چہرے پہنچا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش کر گرا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کے دوست لڑکی نے سونار کی دکان لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کے ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ سونار ایسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقے واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکے۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سونار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیرے جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سونار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کے بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 5 سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے
ندیدہ قوتیں پھر سب کچھ دہرانے کا کہہ کر الیکشن کروائی اور چور ووٹ کھیل کر عوام کو پھر سے چونا لگا کر اپنے ساتھیوں سمیت پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں ساتھیوں اور ہمدردوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔ عربی ادب سے ماخوذ قصہ۔